نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. فابتغوا عند اللہ الرزق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. معزز سامعین، پچھلے درس میں آپ باب الاستعاذہ یعنی غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے، اس سے متعلق آپ جانے تھے. آج کا جو باب ہے ہمارا وہ کتاب التوحید کا 13واں باب ہے. موضوع کیا ہے باب کا؟ باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو له. باب شرک ہے، یہ شرک ہے. کیا شرک ہے؟ ان یستغیث بغیر اللہ، غیر اللہ سے فریاد کرنا، غیر اللہ سے فریاد کرنا، استغاثہ کرنا شرک ہے. او یدعو لہ، یا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. تو دو باتیں اس میں ہیں، ایک استغاثہ اور ایک دعا. استغاثہ غیر اللہ سے کرنا، فریاد غیر اللہ سے کرنا، یہ بھی شرک ہے. غیر اللہ کو پکارنا یہ بھی شرک ہے. اس سلسلے میں اس باب کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 4 آیتیں ذکر کیے ہیں، 4 آیتوں کے ٹکڑے. پھر طبرانی کی ایک روایت حدیث بھی ذکر کیے ہیں. پہلی آیت اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں تم محمد اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، ما لا ينفعک، جو تمہیں فائدہ نہیں دیتا، ولا یضرک، اور نہ ہی تمہیں نقصان دیتا ہے. فإن فعلت، اگر تم نے ایسا کیا. کیسا کیا؟ غیر اللہ کو پکارا. فإنک اذا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ مشرک ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تجھے اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا. یہ پہلی آیت. دوسری آیت کا ٹکڑا ہے فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ. تم اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو، اللہ سے طلب کرو. وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو. یہ دوسری آیت کا ٹکڑا ہے. تیسری آیت کا ٹکڑا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے. ممن یدعو من دون اللہ،
اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا، جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا. یہ تیسری آیت. چوتھی آیت کا ٹکڑا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کا جواب دے. مضطر کس کو بولتے ہیں؟ تنگ دست، مجبور، اضطراری صورت بولتے ہیں. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اضطراری صورت، مجبوری کی صورت، جس کے پاس یہ ایک آپشن کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہ ہو. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کوئی مجبور ہو جائے تو مجبوری کی صورت میں حرام کھا لے، کوئی اور اس کے پاس آپشن نہیں ہے، یہی ایک آپشن ہے. اپنی جان جا رہی ہے، حرام کھا لیں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو مضطر کہتے ہیں مجبور کو، ایسا مجبور جس کے پاس اس حرام کی صورت کے علاوہ سامنے کوئی جائز صورت نہیں رہتی، جس کی جان جا سکتی ہے اگر اس حرام کا ارتکاب نہ کریں تو. الغرض اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر، کون ہے جو مجبور کو جواب دے یا مجبور کی دعا قبول فرمے، اذا دعاہ، جب وہ اللہ کو پکارے، ویکشف السوء، اور کون ہے جو مصیبت کو ٹالے. کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی یہ استفہام، کیسا استفہام؟ استفہام انکاری، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، دوسرے کوئی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو 4 آیتیں ذکر کی ہیں. ایک حدیث ہے، طبرانی کی روایت ہے، حدیث انہ کان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا، یؤذی المؤمنین، مومنوں کو تکلیف دیتا تھا. فقال بعضهم، تو آپس میں لوگوں نے کہا، قوموا بنا نستغیث برسول اللہ من هذا المنافق، چلو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہم اس منافق سے چھٹکارے کے لیے مدد مانگیں گے. کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، مجھ سے مدد طلب نہیں کی جاتی ہے بلکہ اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے. یہ حدیث ہے. اب ہمارے پاس تقریباً کئی چیزیں ہمیں پڑھنا ہے. ایک، اس باپ کو کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی باپ کو ذکر کرتے ہیں تو اس باپ کا مقصد ہوتا ہے، ریزن، کیوں لائے اس باپ کو. دوسری چیز، اس میں 2 عبادتوں کا ذکر ہے، ایک استغاثہ اور ایک دعا. تو استغاثہ اور دعا کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ جانیں گے. اور یہ بھی جانیں گے کہ استغاثہ عبادت ہے اور استغاثہ کی قسمیں کیا ہیں اس کے حکم کے لحاظ سے. پھر پچھلے باب میں ہم پڑھے استعاذہ اور ہے استغاثہ، اب استعانہ، دعا. اب میں یہ بار بار میرے زبان سے نکلتے رہے گا یہ 4 جملے. کیا بولیے؟ استعاذہ 1، استغاثہ 2، استعانہ 3،
دعا 4. سب سے پہلے اس کا معنی تم اپنی میں کہوں گا، آپ اس کو سب سے پہلے سمجھ لیجئے، تبھی یہ باب پورا سمجھ میں آئے گا. تھوڑا باریکی ہے، عقیدے کی باتیں ہیں، باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر توجہ رہے گی آپ کی، ان معنوں کو جانیں گے آپ، تو ہر ایک بات میں استغاثہ کہوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کا معنی نہیں جانیں گے. استعاذہ، پہلے استعاذہ پناہ طلب کرنا. جیسا کہ ہم لاسٹ باب، پچھلا باب یہی پڑھے تھے کہ اللہ تعالی سے ہی پناہ طلب کرنا چاہیے. دوسرا استغاثہ. استغاثہ بولے تو مدد طلب، استغاثہ طلب الغوث، مدد طلب کرنا. غوث بولتے ہیں، غوث اعظم نہیں، ولی بنائے ہیں لوگ غوث اعظم، بڑے مدد کرنے والے. تیسرا ہے استغاثہ، جو میں کہا یہ مدد مشکل میں مدد طلب کرنا، مشکل کشا، مشکل کشا، مشکل دور کرنے والا، یہ لوگ غوث اعظم کو بناتے ہیں. تیسرا ہے استعانہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعانہ کے معنی ہے مدد طلب کرنا. اور چوتھی چیز ہے دعا. بولیے. استعاذہ نمبر 1، پناہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنا. استعاذہ. استعانہ مدد طلب کرنا. طلب العون، عون مدد طلب کرنا. استغاثہ تکلیف کے وقت مدد طلب کرنا، یہ ہے استغاثہ. چوتھی چیز دعا، پکارنا اللہ کو. یہ 4 کلمات ہیں. آپ ان 4 کلمات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس کے مسئلے استغاثہ، استعانہ کا مسئلہ، استغاثہ اور استعانہ میں فرق کیا ہے، پھر استغاثہ اور دعا میں کیا فرق ہے، ان تمام فرق کو بھی انشاءاللہ آج اس عقیدے کے باب میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھیں. باب کا مقصود، اس باب کو مصنف رحمت اللہ علیہ کیوں لائے ہیں؟ مؤلف رحمت اللہ علیہ اس باب کو ذکر کرنے کے 2 مقصد ہیں. پہلا مقصد ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اللہ کو چھوڑ کر ولیوں سے، بزرگوں سے، قبروں میں مرے یا دفنائے لوگوں سے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں، اور مشکلات سے بچنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر ان قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں. یہ بتانے کا مقصد ہے. امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ کام انجام دے رہے ہیں. دوسرا مقصد اس باب کو لانے کا وہ یہ کہ مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کو وقت اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے فریاد کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. لہذا امت کو یا لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کام شرک ہیں، تم شرک سے چھوڑ کر توحید کی طرف متوجہ ہو جائیں. ایک خبر کرنا مقصود ہے، اور دوسرا لوگوں کو آگاہ کرنا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے اس باب کو ذکر کرنے کا. تو ابھی ہم آئیں گے استغاثہ کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے. استغاثہ طلب الغوث، طلب الغوث، یہ جو وزن ہے عربی زبان کا، استعاذہ، استغاثہ، استعانہ، اس میں طلب کے معنی ہوتے ہیں. جیسے نصر، نصرہ کے معنی مدد کرنا. استنصار
مدد طلب کرنا مدد طلب کرنا. تو یہ جو وزن ہے عربی کا طلب کے معنی میں ہے. عوض پناہ میں آنا، استعاذہ طلب العوض پناہ طلب کرنا. تو یہ وزن جو ہے طلب کے معنی میں آتا ہے. استغاثہ کا معنی اگر عربی لغت میں دیکھیں گے تنگی اور مشکل کے وقت کسی سے مدد مانگنا اور اس تنگی اور مشکل سے باہر نکلنے کا سوال کرنا. تنگی اور مشکل کے وقت کسی سے مدد مانگنا اور اس تنگی اور مشکل سے بچنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے سوال کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. جیسے استغیث باللہ، میں تنگی سے باہر آنے کا اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں، میں اس مشکل سے باہر آنے کا اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں، ان مشکلات سے میں نجات اللہ تعالی سے طلب کرتا ہوں. استغیث باللہ کا معنی. استغاثہ عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے تو اس چیز کو اللہ کے علاوہ بجا لانا شرک ہے. استغاثہ عبادت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیلیں، پہلی دلیل یہ ہے استغاثہ عبادت ہونے کی کہ استغاثہ میں بندہ اپنی مشکل پیش کرتا ہے اور اس مشکل سے نجات مانگنے کے، نجات حاصل کرتا ہے، طلب کرتا ہے اس سے باہر آنے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے جب طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو یہ ایک دعا کی قسم ہو گئی، اور دعا عبادت ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے، دعا اصل عبادت ہے. لہذا جب استغاثہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے پھیرنا ہے. اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پھیر دیں تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. تو ایک اس کی دلیل ہو گئی کہ استغاثہ عبادت ہے. دوسری دلیل اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر محمد تمہیں کوئی نقصان پہنچے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، إِلَّا هُ، سوائے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پر کہا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. غوث اعظم کون ہے؟ اللہ ہے. تو غوث اعظم مشکل کشا اللہ ہے. جب اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، تو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے بجا لانا ہے. اگر اللہ کے حکم سے ہٹ کر ان مشکلات کو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، جس کو اللہ تعالیٰ دوسرے الفاظ میں اس سے صاف طرح سے روک رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. محمد تم مت پکارو، وَلَا تَدْعُ، محمد تم مت پکارو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تمہیں فائدہ دیتا ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم مشرکین میں سے ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک تو استغاثہ کو اپنے لیے پھیر لیا، مشکل کشا اللہ تعالیٰ بتایا کہ مشکلات کو دور کرنے والا وہ ہے، اور دوسروں سے مشکلات سے بچنے کے لیے دوسروں کو طلب کرنے سے یا دوسروں کو پکارنے سے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روک بھی دیا، تو معلوم ہوا کہ استغاثہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پھیرنا صاف شرک ہے۔ اب سمجھیں گے استغاثہ، استعاذہ، استعانہ، دعا، ان چاروں میں فرق کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا توجہ دیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استعاذہ کا معنی کیا ہے؟ پناہ طلب کرنا، اور استغاثہ کا معنی ہے مشکل کے وقت اللہ سے مدد طلب کرنا۔ تو ان دونوں کا معنی آپ کو معلوم ہے، اس اعتبار سے استعاذہ اور استغاثہ میں فرق، یعنی پچھلے ہفتے جو ہم باب پڑھے تھے اس میں اور اس میں فرق۔ استعاذہ میں بندہ مصیبت آنے سے پہلے پناہ طلب کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اسی طرح بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کوئی اگر نئی جگہ پر اترتا ہے اور یہ استعاذہ کرتا ہے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اپنے منزل چلے جائیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی استعاذہ طلب کرتا ہے تو مصیبت اور پریشانی سے ایڈوانس بچنے کے لیے استعاذہ ہوتا ہے، جبکہ استغاثہ مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد اللہ تعالی سے طلب کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے کس کے درمیان؟ کس کے درمیان فرق ہے؟ استعاذہ اور استغاثہ، دونوں کی مثال دیکھ لیجئے۔ استعاذہ کی مثال جیسے میں نے بتایا، بیت الخلا جا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری، تجھ سے پناہ میں طلب کرتا ہوں خبیث کی خباثت سے، اسی طرح دیگر خبیثہ سے بھی میں تیری کیا کرتا ہوں؟ پناہ میں آتا ہوں۔ تو مصیبت جو آنے والی ہے ایڈوانس یہاں پر طلب کر لیا۔ استغاثہ پریشانی آنے کے بعد طلب کرنا، جیسے اس کی مثال وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے کہ 3 لوگ اپنے گھر واپس جا رہے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، اچانک سے بارش آتی ہے، تینوں اس بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر برسات کی تیزی سے طوفان آتا ہے، طوفان کی وجہ سے ایک چٹان لڑکتے ہوئے جس غار سے وہ انٹرنس داخل ہوئے، مدخل وہ مخرج وہی تھا، ایگزٹ اور انٹرنس دونوں وہی تھا، وہاں پر ایک چٹان آڑ آ جاتا ہے۔ اس طرح سے مصیبت ان پر لاحق ہو جاتی ہے، پریشانی ان پر لاحق ہو جاتی ہے۔ تو تینوں اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرتے ہیں اپنے نیک اعمال کو سامنے رکھ کر کے۔ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کیا کہ میں خود بھوکا رہ کر، میں خود پیاسا رہ کر، اپنی بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر میں کیا کیا؟ اپنے والدین کے پاس میں دودھ کا پیالہ لے کر بیٹھا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میں ان کے پاس انتظار کرتے رہ گیا۔ میں انہیں نیند سے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، تجھے راضی کرنے کے لیے اے اللہ مجھے اس مشکل سے بچا لے، استغاثہ۔ پھر دوسرے نے دعا کی کہ مجھے گناہ کا مکمل موقع تھا، تنہائی تھی، عورت میرے سامنے تھی، میں اس کے ساتھ بدکاری کر سکتا تھا، تیرا ڈر نے مجھے روک لیا، اے اللہ میرے اس نیک عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، وسیلہ بناتے ہوئے میں اس مشکل سے تجھ سے نجات طلب کرتا ہوں۔ چٹان ہٹ گیا۔ پھر تیسرا جو امانت داری کا ثبوت دیا تھا، بکری اس کے پاس دے کر گیا تھا، ریوڑ کی شکل میں اس کو بکریاں جو ہے ریوڑ کی شکل میں ادا کیا، اور اس نیک عمل کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مصیبت سے بچنے کی نجات جو ہے طلب کیا۔ اس طرح سے چٹان کیا ہو گیا؟ مکمل
سرک گیا، مکمل ہٹ گیا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام علاقہ چھوڑ کر گئے، جہاز میں جا رہے تھے، جہاز ڈوبنے کا طوفان آ رہا تھا، تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو پھینک دیا جاتا تھا قرا اڑا کر، قرا ڈالا گیا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ گیا، پھر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو چھلانگ مارنی پڑی، مچھلی جو ہے نوالا بنا لی تھی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے۔ ایسی مصیبت کے وقت پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں؟ بچے بولیے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے، بارک اللہ فیکم۔ آپ کو درمیان میں بولنے کا بہت حق ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے کتاب ہے، بارک اللہ فیکم، بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ تعالی، توجہ سے سن رہے ہیں آپ، بڑی بات ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، بہت اچھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے؟ دعا کیے، استغاثہ کیے، مصیبت سے نجات مانگے۔ کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماریوں میں لت پت ہیں، بیماری شدید ہوتی جا رہی ہے، شدید ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں گھر والے سب کچھ، بیویاں سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، الا یہ کہ ایک بیوی ان کی خدمت گزاری کرتی تھی۔ تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ کیا دعا مانگے؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ آپ بھی بولو بیٹے، آپ معلوم ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نہیں معلوم؟ اشارہ دوں تھوڑا، ربی انی مسنی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اس مشکل سے بچنے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیے، گڑ گڑائے کہ اللہ مجھے اس نجات سے پار فرما دے۔ تو یہ مصیبت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا۔ اس سے ہٹ کر ایک بات، آج کے مسلمان سامنے، ان کے اعمال سامنے، ان کا شرک سامنے، دیگر مشرکین کے شرک کو سامنے رکھیے اور آج کے نامی مسلمانوں کے شرک کو سامنے رکھیے۔ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ استغاثہ کس سے کرتے تھے؟ اللہ سے کرتے۔ استعانہ غیر اللہ سے کرتے تھے، مگر استعاذہ بھی غیر اللہ سے کرتے تھے۔ مصیبت آنے سے پہلے بھی پناہ غیر اللہ سے طلب کرتے تھے، مگر استغاثہ مصیبت آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن کریم نقل فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جب کشتی میں ہوتے ہیں اور طوفان لاحق ہوتا ہے تو ایسی مصیبت کو دیکھ کر کے وہ پورے مخلص ہو جاتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، تو سب مل کر جمع ہو کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جیسے ہی نجات ملتی ہے، خشکی میں آتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو استغاثے کے معاملے میں یہ مخلص تھے۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ وہ واقعہ کون؟ ابو جہل کے لڑکے، کیا نام ہے؟ ابو جہل رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل۔ فتح مکہ کے وقت اکرمہ کیا کم ستائے؟ مسلمانوں کو کم تکلیف دیے؟ ابو جہل کے برابر ہاتھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اعلان کر دیے کہ اکرمہ کو بھی کیا کیا جائے گا؟ سزا دی جائے گی. تو اکرمہ اس ڈر سے مکہ چھوڑ کر چلے گئے. مکہ چھوڑ کر گئے، پھر وہ کشتی پر سوار ہو گئے، نکل پڑے. کشتی میں تھے تو مصیبت آ پڑی، طوفان آ پڑا، ہوائیں آ پڑی، مخالف ہوائیں آنے لگیں. جس سمت میں انہیں جانا ہوتا ہے اس کے مخالف ہوائیں آتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کفار مکہ. اچانک کشتی میں اس طرح ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے ایک اللہ کو پکارنے کا. اعلان ہوا، سب لوگ ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیے. اکرمہ دیکھے جس اللہ سے، جس چیز سے میں بھاگ کر آیا ہوں، جس چیز سے میں بھاگ کر آیا ہوں، بچ کر آیا ہوں، اسلام سے، ایک اللہ کو پکارنے کی، یہ مشکل میں یہ لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں. اب جو مشکل میں نجات دے گا وہی خوشحالی میں نجات دے گا. تو ان کے دل میں یہ بات آئی تو علی الفور خشکی میں واپس آئے، وہ اسلام قبول کر لیے. الغرض استعاذہ اور استغاثہ، ان دونوں میں فرق یہ ہے، استعاذہ میں بندہ مشکل آنے سے پہلے پناہ طلب کرتا ہے، اور استغاثہ میں مشکل اور مصیبت آنے کے بعد پناہ طلب کرتا ہے. دوسرا فرق کس کے درمیان؟ اب استغاثہ اور استعاذہ کا فرق معلوم ہو گیا. اب انہوں دونوں ایک، کون؟ استغاثہ اور استعاذہ. یہاں استعانہ ہے. استعانہ کے معنی صرف مدد طلب کرنا، استغاثہ کے معنی مصیبت آنے کے بعد مدد طلب کرنا، استعاذہ مصیبت آنے سے پہلے مدد طلب کرنا. اب اس طرح سے ان دونوں کے درمیان یہ ایک میں فرق یہ ہوا کہ استعاذہ اور استغاثہ ایک خاص وقت، یعنی مصیبت آئے وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے، جبکہ استعانہ میں مصیبت کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے. یہ فرق ہے. استعانہ میں بغیر کسی مصیبت آئے کے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر کاروائیاں تھیں، ادھر معاملہ واضح تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کر کے بتائے تھے پچھلے رات، کل بدر ہونے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے. کہا کہ ابو جہل کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی لاش، مقام اشارہ کر کے بتائے انگلیوں سے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں رتی برابر بھی نہ آگے نہ پیچھے، بالضبط وہیں پر ان کی لاشیں ملی جنگ ہونے کے بعد. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا شروع ہوتے ہیں. اتنی دعا کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر جاتی ہے. فوری طور پر حضرت ابو بکر اس چادر کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے ضائع نہیں کرے گا، کامیابی و فتح، نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. تو اس طرح سے معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ استعانت، مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے تھے. تو یہاں پر یہ فرق بھی واضح ہو گیا. استعاذہ، استغاثہ مصیبت سے بچنے کے لیے مدد طلب کرنا، استعانہ بغیر مصیبت کے صرف مدد طلب کرنا. جیسے مثال کے طور پر کوئی جا رہا ہے، اس کا ایک بڑا کام ہونا ہے، جیسے مدد طلب کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری اس کام میں تو مدد فرما دے، میرے اس کام کی تکمیل میں تو میری مدد فرما دے. جبکہ جو ہے استعاذہ، استغاثہ مصیبت، ہاں مجھ پر یہ مصیبت نہ آئے، اس مصیبت میں تو پہلے ہی مجھے تیری پناہ میں آؤں گا، یا مصیبت آ جانے کے بعد مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا، مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا. تو اس طرح سے استغاثہ، استعاذہ اور
استعانہ کے درمیان کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا۔ اب دیکھیں، اب یہ تین ہو گئے، استعاذہ، استغاثہ، استعانہ، اور ایک چیز بچی ہے ہماری، دعا۔ اب ان میں کیا فرق ہے؟ یہ تینوں اور دعا میں کیا فرق ہے؟ تو یہ تینوں اور دعا میں اگر ہم فرق دیکھیں گے، عام اور خاص کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ عام اور خاص کا فرق ہے۔ دعا عام ہے، چاہے مدد طلب کریں، مدد طلب نہ کریں، دعا عام ہو گئی۔ اور یہ تینوں خاص حالت ہو گئی، اس میں مدد طلب کی جا رہی ہے، اس میں مصیبت سے چھٹکارا پایا جا رہا ہے، اس میں مصیبت کی وجہ سے پناہ میں آ رہے ہیں، پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے عام اور خاص کا فرق ہو گیا۔ استغاثہ ایک مخصوص دعا ہے، استعانہ ایک مخصوص دعا ہے، اور استعاذہ ایک مخصوص دعا ہے۔ مگر دعا جو ہے یہ عام دعا ہے، کوئی خاص وہ شر سے بھی ہو سکتی ہے، شر سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور خیر طلب کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ تینوں میں کیا ہے؟ شر سے ہی عموماً بچا جاتا ہے۔ شر نہیں، تین میں سے ایک ہے بول کے، یہ تینوں جو ہے دعا ہو سکتی ہے۔ دعا یہ تینوں خاص صورتیں ہیں۔ استعاذہ مصیبت آنے سے پہلے پناہ طلب کرنا، استغاثہ مصیبت آنے کے بعد پناہ طلب کرنا، استعانہ مصیبت نہیں، عام مدد طلب کرنا، دعا عام ہو گئی، یہ تینوں خاص صورتیں میں آ گئی۔ دعا جو ہے کسی دفع شر یا طلب خیر کے لیے اللہ کو پکارنا۔ دعا خوشحالی میں بھی ہوتی ہے، جبکہ استغاثہ مصیبت میں ہوتی ہے۔ دعا کس میں ہوتی ہے؟ خوشحالی میں بھی ہوتی ہے، پریشانی میں بھی ہوتی ہے۔ ان تینوں کو ایک طرح سے آپ دعا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر دعا ہر اعتبار سے کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی۔ استعانہ کو بھی آپ دعا کہہ سکتے ہیں، استغاثہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، استعاذہ کو بھی کہتے ہیں، مگر استعانہ آپ اس وقت کہیں گے جب اس میں خاص صورت ہو، استعاذہ تبھی کہیں گے آپ جب اس میں خاص صورت ہو، اور استغاثہ تبھی کہیں گے جب اس میں کیا ہو؟ یہ خاص صورت اس کے اندر موجود ہو۔ چلیے آپ دیکھیں گے استغاثہ اور استعانہ کے قسمیں۔ پچھلے ہفتے ہم استعاذہ کی قسمیں پڑھے تھے، پناہ طلب کرنے کی قسمیں پڑھے تھے۔ اب مصیبت سے چھٹکارا پانے کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی قسمیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ جیسے ہم استعاذہ کی قسمیں پڑھے تھے ویسے ہی اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ اذا تکرر، جب ایک چیز بار بار دہرائی جاتی ہے تاکہ اس کو مضبوطی سے بٹھا لیا جائے، اسی لیے تکرار ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اس کی تکرار ہوگی۔ کس کی تکرار ہوگی؟ استغاثہ اور استعانہ کی۔ اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، مصیبت اور پریشانی کے آ جانے کے بعد اس مصیبت سے بچنے کے لیے، بھلائی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات یا اللہ کی صفت سے اللہ تعالی سے فریاد کرنا، یا تو اللہ کے ذات سے یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے سامنے رکھ کر کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اس سے مدد مانگنا۔ یہی عین توحید ہے اور عین عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی نجات دلاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نجات نہیں دلاتا۔ اب جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو پکارا، یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کی مدد کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ
بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اللہ کے علاوہ اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو کوئی اور اللہ کے علاوہ تیری مصیبت دور کرنے والا نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی استغاثہ اور استعانہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، جب تم تمہارے رب سے فریاد کرو گے، فاستجاب لکم، تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری فریاد کو قبول کرے گا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور 1000 فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرما دی۔ یہ کس سے متعلق ہے؟ بدر سے متعلق ہے۔ بدر سے متعلق ہے کہ تم نے استغاثہ کیا، تم نے مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لیا اور 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد بھی کر دی۔ اسی طرح استعانہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اللہ تعالی کی ذات سے کیا کرنا؟ یہ جو دلیل نے دیا ذات سے، صرف اللہ کی ذات سے۔ ایاک، اے اللہ میں تجھ سے ہی، تیری ہی، نعبدو عبادت کرتا ہوں، و ایاک اور تجھ سے ہی، نستعین مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی ذات سے ہو گئی دلیل۔ استغاثہ بھی اللہ سے، اللہ کی ذات سے، استعانہ بھی اللہ کی ذات سے۔ اب مثال دوسری قسم ہے اللہ کی صفت کے ذریعے سے استغاثہ کرنا۔ کس کے ذریعے؟ اللہ کی صفت کے ذریعے سے۔ پچھلے بار بھی پڑھے تھے نا ہم، اللہ کی صفت کے ذریعے سے استعاذہ کرنا پڑھے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات، یہ اللہ کی صفت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت سے استعاذہ کیے تھے، مدد طلب کرنا جائز ہے، عبادت ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت کے ذریعے سے استعانہ اور استغاثہ کرنا، جیسے اس کی دلیل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر یقول یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک، تیری رحمت سے استغیث، میں استغاثہ کرتا ہوں، یعنی پریشانی سے چھٹکارا طلب کرتا ہوں۔ برحمتک، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کے ذریعے سے بھی استغاثہ جائز ہے، اور یہ بھی ایک باقاعدہ طور پر عبادت ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہو گئی؟ استغاثہ، استعاذہ، توحید۔ توحید میں دو چیزیں، ایک اللہ کی ذات سے طلب کرنا، دوسرا اللہ کی صفات کے ذریعے سے طلب کرنا۔ دوسری قسم استغاثہ اور استعانہ شرک کب ہوتا ہے؟ استغاثہ اور استعانہ شرک کب ہوتا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں، شرک ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مصیبت اور تنگی آ جانے کے بعد کسی ایسی مخلوق سے فریاد کرنا یا کسی خیر و بھلائی کی مدد مانگنا جو غائب ہے۔ جیسے کوئی یہاں سے استغاثہ کریں میسور میں رہ کر کے، جو بنگلور میں ہے، اے فلاں، اے عبد الرحمن، میں بہت مصیبت میں ہوں، تو ہی آ کر میری مصیبت
دور فرما دے. غائب ہے, وہ بنگلور میں ہے اور یہ میسور میں ہے. یہاں سے استغاثہ کرتا ہے, یہاں سے استعانہ کرتا ہے, تو یہ کیا ہو گئی؟ شرک کی پہلی صورت ہو گئی کہ غائب شخص سے استغاثہ اور استعانہ کیا جا رہا ہے. دوسری قسم ایسے شخص سے, دوسری صورت شرک کی, ایسے شخص سے استغاثہ اور استعانہ کرنا جو زندہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ لوگ مرے ہوئے افراد سے استغاثہ اور استعانہ کرتے ہیں, قبروں کے پاس جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں, ہاں, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مشکل کشا, مشکل کو دور کرنے والے, اے خواجہ غریب النواز, اے غوث اعظم, اے فلاں, اے فلاں, تو میری اس مشکل کو دور فرما دے. بھلا جو انسان مرنے کے بعد لاش قبر سے باہر رہتی ہے, ایک عقلی بات بول رہا ہوں, ناش کہاں رہتی ہے؟ اس کی قبر سے باہر. مر گیا, آنکھیں کون بند کرتے ہیں اس کی؟ لوگ بند کرتے ہیں. اس کا لباس بدلنا پڑتا ہے, نہانے کا اختیار اس کے پاس نہیں رہتا. پوچھتے ہیں اس کو کون سے صابن سے نہلائیں آپ کو؟ کچھ نہیں, نہلانا پڑتا ہے, دھلانا پڑتا ہے, پھر کفن پہنانا پڑتا ہے, اس کی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. قبر کے باہر رہ کر کے وہ اپنا کام خود نہیں کر سکا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندہ رہنے تک جتنے اختیارات تھے, مرنے کے بعد قبر میں ابھی دفنانے سے پہلے زندہ رہنے کے اختیارات تم سے پورے لے لیے گئے. تم زندہ تھے, تمہیں اختیار تھا لباس کون سا پہنے. تم زندہ تھے, تمہیں اختیار تھا نہائیں یا نہ نہائیں. تم زندہ تھے, تمہیں اختیار تھا کہ کس صابن سے نہائیں, کیسے صفائی حاصل کریں, کیسے کیا کریں. اب تم مر چکے ہیں, یہ روح تمہارے جسم سے نکال لی گئی ہے. روح اور جسم ملتا ہے تو زندہ, روح جب نکال لی جاتی ہے مردہ لاش سامنے ہے, خود کچھ نہیں کر رہی ہے. اب اسی لاش کو اندر داخل کریں گے. سائنسی نقطہ نظر سے بھی دیکھ لیں آپ, عقلی لحاظ سے بھی دیکھ لیں, وہی لاش اگر مزید کچھ اور دن رہتی ہے کیا ہوئے گی؟ سڑ جائے گی. لوگ کترانے لگیں گے, لوگ چڑچڑاپن محسوس کریں گے. قبر میں جانے کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہی ہے, عقلیں کھوکھلے ہو جاتے ہیں انسان کی جب انسان شرک کرتا ہے. شرک کرتا ہے انسان تو اس کی عقلیں کھوکھلے ہو جاتی ہیں. انسان توحید پر رہتا ہے, وہی سب سے بڑی عقل مندی ہے. الغرض بات یہ آئی کہ غائب آدمی مرا ہے, مرے ہوئے سے کیا کرنا؟ اپنی حاجتیں طلب کرنا, اپنی مشکلات کو دوری سے نجات مانگنا, یہ بھی شرک کی دوسری صورت ہے. تیسری صورت, مصیبت اور مشکل کے وقت ایسے آدمی سے یا ایسی غیر اللہ کے ایسے فرد سے مدد طلب کرنا یا مشکل دور کرنا جو اس پر قادر نہیں ہے یا قادر مطلق نہیں ہے. چھوٹا بچہ, اب اس بچے سے ہم یہ بات کہیں کہ 10 لیٹر کا کین اٹھا کر آپ لے آؤ, کہیں گے قادر ہے بچہ؟ وہ نہیں ہے, اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی فریادیں, اپنی ضرورتیں کاہنوں کے پاس, نجومیوں کے پاس, ساحروں کے پاس, جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, اپنی ضرورتیں, اپنی مشکلات ان کے سامنے رکھتے ہیں
اور ان مشکلات سے ان لوگوں سے نجات طلب کرتے ہیں جو کہ اس بات پر وہ کیا نہیں ہے، قادر نہیں ہیں. تو ایک غائب شخص سے نجات طلب کرنا، دوسرا مردہ شخص سے نجات طلب کرنا شرک کی دوسری صورت ہے. تیسری صورت جو قادر مطلق نہیں ہے، اس پر طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، ایسے شخص سے مدد طلب کرنا، یہ بھی شرک کی تیسری صورت ہے. تو کتنے قسمیں ہو گئی؟ 2. صورت 3. پہلے قسم میں 2 صورتیں، اللہ کی ذات سے استغاثہ کرنا، اللہ کی صفات سے استغاثہ کرنا، وہ عین توحید ہے. دوسرا شرک میں 3 صورتیں، غائب شخص سے، جو طاقت نہیں رکھتا ایسے شخص سے، مردہ شخص سے طلب کرنا، یہ سب شرک کی 3 صورتیں ہیں. تیسری قسم استغاثہ، استعانہ مباحہ، یعنی غیر اللہ سے آپ استغاثہ اور استعانہ کر سکتے ہیں جو مباح ہے. شرطیں یہی، سب سے پہلے وہ حاضر ہونا، نمبر 2 وہ زندہ رہنا. حاضر رہنا، زندہ نہیں رہنا بولے تو لاش پڑی ہوئی ہے، اس لاش سے مانگ رہے ہیں. حاضر ہے، سامنے ہے، مگر زندہ نہیں ہے. تو زندہ رہنا، حاضر رہنا، طاقت رکھنا ہو، اس کے اختیار میں وہ چیز ہونا، تب اس آدمی سے مدد طلب کر سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. قرآن فرماتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. موسیٰ علیہ السلام جو بنو اسرائیل کا آدمی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، مدد طلب کی مشکل میں. کس سے؟ قبطی آدمی سے. قبطی کون؟ فرعونی. ظہر کا وقت تھا، واقعہ یہ ہے ظہر کا وقت تھا، عین ظہر کا، لوگ آرام فرما تھے. ایک فرعونی آدمی اسرائیلی آدمی پر زیادتی کر رہا تھا، ستا رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو اس اسرائیلی آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا. فاستغاثہ الذی. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، اور اس پر قادر بھی ہیں. کیا کیا موسیٰ علیہ السلام؟ ایک گھونسا مارے. سمجھے نہیں بھئی، غلط کر رہا ہے تو غلط، نہیں سن رہا، اڑ رہا تھا. ایک گھونسا مارے، اللہ کے حکم سے مر گیا. وہ گھونسے پر کیا ہو گیا؟ مر گیا وہ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین میں داخل ہوئے، جہاں پر کئی 10 سال آپ مدین میں رہے. الغرض یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ استعمال کیا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، مدد طلب کی مشکل کے وقت نجات پانے کے لیے. عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس قبطی دشمن سے، دشمن کے چھٹکارے سے، مصیبت سے موسیٰ سے مدد طلب کیے. تو یہ ہے استغاثہ مباحہ. اسی طرح آپ اگر دوسری مثال مانگ لیں، جیسے کوئی آدمی زندہ ہے، سامنے ہے، موجود ہے، اور وہ امور اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نہ ہوں. جو مدد اللہ تعالیٰ کے، آدمی ظاہر سامنے ہے، سب کچھ ہے، مگر ایسے امر سے ہم طلب کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. ایسی چیز سے اگر ہم کر رہے ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر 4تھی شرط، ایک چیز میں یہ بتایا تھا، پچھلے بار بھی بتایا تھا استعاذہ میں، عقیدہ ہمارا یہ ہو کہ یہ مصیبت اللہ ہی ٹالنے والا ہے، یہ ذریعہ ہے. بس بھائی بہت مشکل میں ہوں، تھوڑا مجھے پانی دے دو، ہاں تھوڑا مجھے کچھ کھلا دو، بہت مشکل میں ہوں میں. عقیدہ کیا ہونا؟ اصل کھلانے والا اللہ ہے. شکر اللہ کا، پھر اس آدمی کا کہ اللہ نے تیرے ذریعے سے میری یہ مصیبت کو دور فرمایا. تو اس میں عقیدہ بنیادی لحاظ سے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی
اس کو دور کر سکتا ہے. تو یہاں پر بات ہو گئی استغاثہ اور استعانہ کی. ابھی ہم یہ باب کیونکہ دو حصوں پر ہے، ایک استغاثہ اور ایک دعا. دعا بھی عبادت ہے. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے پھیرنا شرک ہے. کیوں دعا عبادت ہے؟ 3 وجوہات کی بنا پر یا 3 دلیلوں کی بنا پر. نمبر 1، دعا میں بندہ عاجزی، انکساری اور تذلل کے ساتھ، اسی لیے کہتے ہیں کہ اب دیکھیں اکثر لوگ دعا کو ایک عادت بنائے رہتے ہیں. ایسے بیٹھا ہے چیئر پہ، کرسی پہ، ایک تکبرانہ انداز. یہ سب دعا کی قبولیت کے برخلاف ہیں. سب دعا قبول نہیں ہوتی ہیں ایسی چیزوں سے. تکبرانہ انداز سے اگر کوئی دعا کریں، بیٹھ کر کے کہیں دھیان توجہ کہیں. ہم ایک پرنسپل کے سامنے، ایک بڑے آدمی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کتنا کنسنٹریشن، دھیان لگاتے ہیں ہم، توجہ. تو دعا کے لیے ہم کس کے لیے سامنے ہاتھ اٹھائیں؟ تو پورا دھیان، توجہ اللہ تعالی کی طرف ہونا چاہیے، اللہ تعالی سے ہونی چاہیے پوری توجہ. تو آدمی ایک تو اس میں پورا تذلل آنا، عاجزی آنا، انکساری آنا، ذلیل و خوار فقیر بن کر کے اس کیفیت سے آدمی مانگتا ہے. تو یہ کیفیت صرف کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے لیے جائز ہے، انسانوں سے جائز نہیں ہے. نہیں ہونا چاہیے. توحید کا اعلیٰ درجہ ہے یہ کیفیت فقط اللہ تعالی کے لیے ہو. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عین عبادت کہا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. اور تیسری چیز، دعا عبادت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہارا جواب دوں گا. دعا کی بھی قسمیں ہیں. دعا کی بنیادی لحاظ سے 2 قسمیں ہیں. ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ. کیا بولیے؟ دعائے عبادت اردو میں، دعاء العبادہ عربی میں، دعاء المسئلہ عربی میں، یا دعائے مسئلہ، مسئلے کی دعا، سوال کی دعا، عبادت کی دعا. سوال کی دعا، مانگنے کی دعا اور عبادت کی دعا. بنیادی لحاظ سے دعا کی یہ 2 قسمیں ہیں، دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ. دعاء العبادہ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا، یہ دعا عبادت ہے. مثال کے طور پر نماز اللہ کی خاطر پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں. یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے. کیسے دعا ہے یہ؟ نماز کیسے دعا ہوئی؟ بولیے. روزہ بھی دعا ہوئی. کیسے روزہ بھی دعا ہوا؟ کیسے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو رہی ہے. اخلاص اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دعا کیسے ہوا؟ کیونکہ بندہ نماز میں جب کھڑتا ہے کیا حضور ہوتا ہے کہ اللہ میری اس نماز کو قبول کر لیں، اللہ میری اس نماز کے ذریعے سے مجھے جہنم سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ میری اس نماز کے ذریعے سے مجھے نیکیاں عطا فرمائیں. تو کیا ہو گئی؟ وہ پریکٹیکل زبان سے نہیں مانگ رہا، مگر آدمی کی نیت مکمل کیا ہے؟ طلب ہی ہے اس کے اندر. کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ کل قیامت کے دن دے گا اس کا بدلہ، اس نیت سے ہی کر رہا. نہیں کھا رہا ہے روزے کی حالت میں، نہیں پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں حضور رکھا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے. ہاں، اللہ کے لیے نہیں کھا رہا ہے، اللہ مطلب اے اللہ میں تیرے لیے بھوکا رہ رہا ہوں، تیرے لیے پیسہ رکھ رہا ہوں، تو مجھے کل قیامت کے دن
اور روزے کا اجر دے گا. تو گویا اپنے اس عمل سے دعا کر رہا ہے، اس لیے اس کو دعائے عبادت کہتے ہیں. دعائے مسئلہ صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے وہ دے دے. تو جو چیزیں اللہ سے طلب کی جاتی ہیں اس کو دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دعائے مسئلہ کا تعلق طلب کرنے سے ہوتا ہے. اس میں ڈائریکٹ کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے. مگر دعائے عبادت کا تعلق زیادہ تر بدن سے ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکل آدمی عمل سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہتا ہے. روزے کی حالت میں ہے، کھا نہیں رہے پی نہیں رہے، اپنے اس عمل سے اللہ سے اجر طلب کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کر رہا ہے. دعا عبادت اور دعائے مسئلہ اس کی بھی قسمیں ہیں اور اس کا حکم بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے پورا؟ تھوڑا ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا نا جی. دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ کی قسمیں اور ان کا حکم. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی انداز ہے. آپ تفسیر اگر پڑھیں گے تو آپ یہی چیزوں کو واضح کرتے ہیں. توحید کی باریکیاں جو ہے آپ کھول کر لوگوں کے سامنے ماشاء اللہ العزیز آپ اپنی تصنیفات میں ذکر کر دیتے ہیں. دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کے لحاظ سے دعائے عبادت کی دو قسمیں ہیں. کسی لحاظ سے؟ حکم کے لحاظ سے. صرف دعائے عبادت کی. دعائے عبادت عین توحید ہے. کب؟ جب بندہ فقط اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی خاطر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں. جیسے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز میری قربانی کرتا ہے. عین کیا ہے قربانی کرنا؟ توحید ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھنا صاف توحید ہے. اسی طرح دعائے عبادت شرک اکبر ہوتا ہے. کیسے؟ اگر یہی عبادت، یہی قربانی، یہی نماز اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کریں، غیر اللہ کے لیے پڑھیں، سجدہ ریز ہوں اللہ کے لیے مگر یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. پھر دعائے مسئلہ عین توحید ہے. جب کوئی شخص پوری عاجزی، انکساری، تذلل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو یہ عین توحید ہو گئی. یہی دعائے مسئلہ شرک ہو گیا. کب؟ جب یہ دعائے مسئلہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکاریں تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. عین توحید عین شرک ہو گیا. ابھی ہم جانیں گے حدیث جو آئی ہے، آپ طبرانی کی روایت ہے. حدیث کیا ہے کہ انہو کانا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں انہو کانا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین فقال بعضهم قوموا بنا نستغیث برسول اللہ من هذا المنافق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يستغاث بی وانما يستغاث باللہ. اس حدیث سے متعلق 3 باتیں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا، مومنوں کو تکلیف دیتا تھا. تو آپس میں مومنوں نے کہا کہ چلو ہم اس منافق سے چھٹکارے کے لیے، اس کی اذیت سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی
آپ نے فرمایا انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، مدد مجھ سے نہیں مانگی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ حدیث سن لیے، ترجمہ سن لیے۔ اب 3 باتیں اس حدیث کے تعلق سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا پھر یہ حدیث ضعیف ہے؟ تو اس حکم کے لحاظ سے بعض علماء اکرام اس حدیث کو حسن قرار دیے ہیں، اور بعض علماء اکرام اس حدیث کو ضعیف قرار دیے ہیں، مگر صحیح تحقیق کے مطابق یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے، حدیث ضعیف ہے۔ 2 وجوہات کی بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلی چیز، اس کے اندر جو راوی ہیں عبداللہ بن لہیع، یہ ابن لہیع بہت مخلط اور مدلس راوی ہیں، یہ بہت زیادہ تدلیس کرتے ہیں وہ حدیث میں، اس لیے محدثین نے انہیں حدیث عنعنہ کہتے ہیں۔ کیا بولیں؟ حدیث عنعنہ، جو تدلیس سے کام لیتے ہیں اس کو حدیث عنعنہ کہتے ہیں۔ تو عنعنہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ابن لہیع زید بن الحباب ایک اور راوی ہیں اس میں، ان سے جو روایت کیا ہے، اور محدثین کے نزدیک زید بن الحباب سے ابن لہیع کی جتنی بھی روایات ہیں اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ تیسیر العزیز الحمید کے اندر اس حاشیے میں یہ حدیث کی وجہ جو ہے، وجہ ضعف ذکر کی ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب حدیث ضعیف ہے تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ذکر کیا؟ جن لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ لوگ جو ہے چھیڑ چھاڑی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا نہیں، کیوں نہیں ہوتا؟ قبریں پھوڑنے کا حکم دے دیے، قبریں بنا بنا کر کے لوگ مکہ مدینہ میں رکھ لیے تھے، خدیجہ کی قبر، فلاں کی قبر، فلاں کی قبر۔ آپ ماشاءاللہ جیسے ہی حکومت سے واسطہ ہوا، ان کا موافقہ ہوا، تو ماشاءاللہ سب سے پہلے یہی کام کروائے۔ اس لیے ہضم نہیں ہوتے یہ محمد بن عبد الوہاب، کیونکہ پاک توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، شرک پسند لوگ ہیں، کیا بولیے؟ شرک پسند لوگ ہیں، تو انہیں جو ہے موقع ملتے ہی، ایسے غلطیاں ملتے ہی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم مصنفین مؤلفین کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو چلیے، آپ نے ضعیف حدیثوں کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کے 3 وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کی تحقیق کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہو، اس لیے آپ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہو۔ اور دوسری بات، مصنف یہاں پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں احادیث کی صحیح ہونے کی شرط بھی نہیں لگائے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے بول کر لگائے ہیں؟ نہیں لگائے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دوسرے جو ابواب پڑھیں گے، جو بخاری شریف کی روایت ہے، وفی الصحیح آپ ذکر کر دیتے ہیں، وفی الطبرانی صرف کتابوں کا نام ذکر کر دیتے ہیں، آپ مصادر کا نام ذکر کر دیتے ہیں، مگر کہیں بھی ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث ضعیف آپ نے کہیں بھی احادیث کی شرط نقل نہیں فرمائی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہاں پر جو حدیث ذکر کی، من باب الاعتزاد ذکر کیا، من باب الاعتماد ذکر نہیں کیا ہے۔ من باب الاعتزاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ باب میں مسئلے کی وضاحت کے لیے ذکر کیا ہے آپ نے، نہ کہ حدیث پر آپ اس کی صحت پر اعتماد کرتے ہوئے بیٹھے، اس لیے نہیں، صرف باب کے مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے آپ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ اب چلیں، سوال تیسری بات یہ ہے حدیث سے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، مدد مجھ سے طلب نہیں کی جاتی ہے۔ کس سے طلب کی جاتی ہے؟
اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے. بس انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ یہ وجہ ذکر کر دوں گا، آپ کا وقت ہو گیا ہے تقریباً. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قادر تھے نہیں تھے؟ مدد کرنے کے قادر تھے. قادر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا مجھ سے مدد طلب نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ سے مدد طلب کی جائے گی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلیٰ درجہ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ ایک بندہ مدد کرنے پر قادر ہونے کے باوجود مدد کس سے طلب کی جائے؟ اللہ سے طلب کی جائے. یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے. آپ اپنے صحابہ کو یہی حکم دیا، نام بھول رہا ہوں میں صحابہ رسول کا. ایک بار ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، غنیمت کا مال تھا، تو کہا کہ اللہ کے رسول اور دیجئے. اللہ کے رسول دیتے گئے چادر بھر گئی. اس کا ایک نصیحت کیے، یہ دنیا جو ہے ہریالی ہے، ہری بھری کھیتی ہے، آپ اگر مانگے تو اللہ سے مانگو، لا تسأل الا باللہ. یہ نصیحت تو صحابی سے، ان صحابہ سے متعلق یہ آتا ہے کہ جن امور میں مخلوق سے مدد لی جا سکتی ہے وہ امور میں مدد طلب نہیں کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پر ان کی کوئی چیز گر جاتی، اونٹ پر سوار ہیں، کوئی چیز گر جاتی نیچے، تو مخلوق کو نہیں کہتے تھوڑا اٹھا کر دے دو بھائی، اس کے لیے نیچے اترتے خود اٹھاتے، مخلوق سے مدد ہی طلب نہیں کرتے تھے. تو یہ توحید کی اعلیٰ درجے کی. صحابی رسول کا میں نام بھی بھول رہا ہوں، ایک اور صحابی کا، وقت کا بادشاہ ہارون رشید نہیں، کوئی ایک بادشاہ جو اس وقت کا، وہ ان صحابی کو ایک عجیب و حالت میں پایا کعبۃ اللہ کے پاس. تو اس نے کہا کہ مانگو تمہیں کیا چاہیے میں دوں گا. تو کہا کہ جو ذات دے سکتی ہے میں اس سے نہیں مانگ رہا ہوں دنیا، تو بھلا تجھ سے کیوں مانگوں؟ جو ذات دینے والی ہے حقیقی ذات، میں ان سے نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے کیوں مانگوں میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح ہمارے سلف کے اقوال و اعمال آپ یقیناً پائیں گے، یہ سب توحید کے اعلیٰ درجے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ جن امور میں مخلوق قادر ہیں مدد کرنے کی، ان امور میں بھی کس سے مدد طلب کی جائے؟ اللہ سے مدد طلب کی جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما لا یستغاث بی انما یستغاث اللہ. دوسری وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہیں کی، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو تکلیف دینے والا کون تھا؟ منافق تھا. منافقوں کو اگر سزا دی جاتی تو بات کیا پھیلتی کہ محمد اپنے ہی آدمی، کیونکہ منافقین ظاہری طور پر اسلام لائے، مسلمانوں کی صفوں میں رہتے تھے، منافقین مسلمانوں کی صفوں میں رہتے تھے، تو بات کیا آئے گی کہ محمد نے اپنے ہی آدمیوں کو قتل کر دیا. تو اس مصلحت کے ڈر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قدرت رکھنے کے باوجود، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ جو وسیلے شرک تک لے جا سکتے ہیں ان وسائل سے بچا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے مدد طلب کرنے کی اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں. لہٰذا اس باب میں معلوم ہوا کہ جتنے بھی وسائل ہیں شرک تک جانے کی، ان وسائل سے بھی ایک مومن بندے کو بچنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یہاں پر وسیلے سے روکے ہوئے ہیں کہ انما لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کریں. اور توحید کا اعلیٰ درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں. ان حکمتوں کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور ویسے تو شروع میں بتایا یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور اس حدیث کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ذکر کیا؟ تو رہی یہ باب سے متعلق کچھ تفصیلات جو میں آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فقط اللہ سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغاثہ، استعاذہ، استعانہ اور دعا
یہ چاروں عبادات کی اقسام فقط اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك